بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ طالبان 30 دنوں میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کا رابطہ ملک کے باقی حصوں سے منقطع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد قبضہ کر سکتے ہیں۔ طالبان نے ملک کے 8 صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ کابل کتنی دیر تک طالبان کے قبضے سے بچا رہ سکتا ہے، یہ نیا اندازہ امریکہ کے زیر قیادت غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد طالبان کی جانب سے تیزی سے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز زیادہ مزاحمت دکھا کر طالبان کو پیچھے دھکیل سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ طالبان کا افغانستان کے 65% حصے پر کنٹرول ہے۔ کابل میں ایک مغربی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک میں لڑائی اور تشدد کی وجہ سے شہری کابل کا رخ کر رہے ہیں اور یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا طالبان بھی شہر میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ سفارتی علاقوں میں حملہ آوروں کے داخل ہونے کا خدشہ ہے۔ دارالحکومت فیض آباد پر قبضہ افغان حکومت کے لیے تازہ ترین دھچکا ہے۔ افغان آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد زئی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو مقرر کیا گیا ہے۔ اب افغان طالبان کی نظریں شمال کے مکمل کنٹرول پر ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے ملاقات کا اشارہ دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترک حکام طالبان سے مذاکرات کے لیے کام کر رہے ہیں، تاہم میں خود طالبان لیڈر سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ قطر میں حکام سے ملاقات ہوئی ہے، جہاں ہم نے طالبان کی پیش قدمی کو روکنے اور امن کی جانب قدم بڑھانے پر بات کی تھی۔ ترک صدر نے کہا کہ طالبان کو قابو کرنا ہوگا۔ اگر طالبان کو قابو نہ کیا گیا تو ہمارے لیے افغانستان میں امن حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ جبکہ افغانستان اور وہاں موجود عوام کی موجودہ صورتحال انتہائی خراب ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان پر طالبان تیزی سے کنٹرول حاصل کر رہے ہیں اور اب تک 9 کے قریب صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد ترکی نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا اعلان کیا تھا، تاہم طالبان نے ترک حکومت کو اس حوالے سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ برطانیہ میں ایک نوجوان نے معمولی سر درد کی شکایت کی اور وقت سے پہلے سونے چلا گیا، لیکن اس نیند سے وہ پھر کبھی بیدار نہ ہو سکا۔ 19 سالہ نوجوان ڈینیل مورگن نے اپنے گھر والوں سے سر درد کی شکایت کی اور سونے چلا گیا۔ اسی نیند میں وہ کوما میں چلا گیا اور چند دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد کوما میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ڈینیل کی فیملی کا کہنا تھا کہ ڈینیل کو سر درد ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی، اسے کئی سالوں سے درد شقیقہ کا مسئلہ تھا اور اکثر اسے سر درد ہوتی رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے سر کے اندر خون بہنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے کئی دن لائف سپورٹ مشین پر رکھا اور بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اب مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر شرعی مقاصد کی تکمیل کی حد تک استعمال کیے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق مینار کی صورت میں مسجد کے باہر 4 سپیکر پر ہی گزارا کیا جائے اور مساجد کے اندر گونج پیدا کرنے والے سپیکر بند کر دیے جائیں۔ خلا میں عوام کے سفر کے لیے نام فائنل کر لیے گئے ہیں اور کوئی نشست خالی نہیں بچی۔ خلا میں عام شہریوں کی پہلی پرواز کے لیے ایک کالج کے سائنس پروفیسر اور ایروسپیس ڈیٹا تجزیہ کار کا نام منتخب کر لیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی اسپیس ایکس نے مدار میں پرواز بھیجنے کے لیے مشن کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے عملے میں 4 افراد شامل ہوں گے۔ یہ پہلی ایسی خلائی پرواز ہوگی جس میں عام شہری خلا میں جائیں گے۔
یہ خلائی پرواز 15 ستمبر کے بعد روانہ ہوگی اور اس پرواز کا عملہ خلا میں 3 سے 4 دن گزارے گا۔ دکانوں اور سٹوروں میں سجی رنگ برنگی ٹافیاں اور مشروبات بچوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہی ان کے دماغ کی دشمن بھی ہو سکتی ہیں۔ بچے اندھا دھند میٹھا کھاتے ہیں جس سے وہ موٹاپے اور دل کی بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ اس سے ان کی دماغی صلاحیت بالخصوص یادداشت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق جارجیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ آنتوں میں بیکٹیریا کی کیفیت بدل جاتی ہے جس سے یادداشت متاثر ہوتی ہے، معدے میں تندرست جرثوموں کا تناسب و توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا دماغی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بالخصوص 9 سے 18 سال تک کی عمر کے بچے اور نوجوان حد سے زیادہ چینی بدن میں اتار رہے ہیں، جس کی وجہ انرجی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور دیگر میٹھے مشروبات ہیں۔ شادی میں منفرد قسم کی ڈیمانڈ آج کل ہر کوئی کرتا ہے۔ دلہنیں چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت دکھیں اور ان کا حق مہر اتنا زیادہ اور سب سے ہی زیادہ ہو، مگر کچھ دلہنیں ایسے حق مہر مانگ لیتی ہیں جس پر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں میں 1 لاکھ روپے کی کتابیں دلہن نے حق مہر میں مانگ لیں اور ہر طبقے کے فرد نے اس کو بہت خوش آئند قرار دیا۔ سب ہی تعریفیں کر رہے تھے۔ اسی طرح ایران میں حال ہی میں 2 ڈاکٹرز کی شادی ہوئی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ جب بات حق مہر کی آئی تو دلہن کا کہنا تھا کہ مجھے حق مہر میں روپیہ، پیسہ اور قیمتی اشیاء نہیں چاہیے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ 313 مریضوں کا علاج حق مہر کے طور پر فری میں کر دیں۔ میں آپ پر حق مہر 313 مریضوں کو مفت علاج کرنے پر معاف کرتی ہوں۔ میری خواہش سادگی سے شادی کی تھی جو آپ نے پوری کر دی۔ بس حق مہر کی اس منفرد شرط کو قبول کر لیں تاکہ روز آخرت آپ کا اور میرا حساب آسان ہو۔ بات شادی کی ہو رہی ہے تو بتاتا چلوں کہ میاں بیوی کی محبت کبھی ختم نہ ہونے والی محبت ہے، جو ساتھ رہیں تو بھی ایک ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہی مقام رہتا ہے، کیونکہ اس محبت کا کوئی مول نہیں۔ یہ لازوال ہے جو کم تو شاید ہو جائے مگر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ احساس کی کرنیں کہیں نہ کہیں دلوں میں جلتی رہتی ہیں۔ فاطمہ بربر ایک فلسطینی خاتون ہے۔ ان کی شادی 25 سال قبل ہوئی تھی جو کہ محبت کی شادی تھی۔ ان کی شادی ہونا ناممکن تھی، لیکن دونوں نے بہت مشکلیں جھیلنے کے بعد بہرحال ایک دوسرے سے شادی کر ہی لی۔ 4 سال کے دوران ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی اور بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی کہ پھر ایک وقت ایسا آیا جب 30 مارچ 2001 کو شوہر مجد بربر کو مقبوضہ بیت المقدس سے اسرائیل کے خلاف مذمت کرنے پر اسرائیلی آرمی نے گرفتار کر لیا۔ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا ان کا بیٹا 4 سال کا تھا، جبکہ بیٹی زینہ 15 دن کی تھی، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو اپنے اہل و عیال سے اتنا دور کر دیا گیا کہ کبھی ملنے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ مگر مجد کی بیوی فاطمہ بربر اس سے دور رہنا برداشت نہ کر سکی اور ہر طرح سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کوششیں کرتی رہی، اور بالآخر 20 سال بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ 20 سال تک شوہر کی جدائی میں تڑپتی رہی، ہر رات دل خون کے آنسو روتا رہا، ہر لمحہ قیامت خیز اذیت گزاری، بچوں کی پرورش اکیلے کرتے کرتے میں اتنی تھک گئی کہ ایک وقت آیا جب دل سے آواز آئی کہ فاطمہ ہمت نہ ہار، تیرا مجازی خدا آ رہا ہے تجھے تھامنے کے لیے، تیری محبت کا امتحان تو اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور بالآخر مجھے میرا شوہر مل گیا۔ اس کو دیکھ کر آنسو آئے، مگر مجھے لگا کہ اب زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ آج میرا شوہر رہا ہو کر واپس آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ 25 سال قبل جب شادی کے دن میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی اس وقت بھی میرے یہی جذبات تھے۔
جو آج اس کے لوٹنے پر ہے، اس لیے میں نے دلہن کی طرح تیار ہونے کا سوچا اور میری بیٹی نے مجھے اپنے والد کی دلہن کے روپ میں تیار کیا۔ دوسری طرف شوہر مجد کا کہنا تھا کہ شادی سے قبل میں جب بھی فاطمہ کو کہتا تھا کہ محبت میں زمین سے آسمان کی دوری بھی سہنی پڑتی ہے، کیا تم خود کو اتنا مضبوط سمجھتی ہو کہ ہر امتحان اکیلے گزار لوگی؟ جس پر فاطمہ ہمیشہ میری ہمت بڑھاتی، مجھے حوصلہ دیتی تھی کہ میں ہر مشکل وقت میں خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، تمہارے ساتھ خود کو تمہارے نام پر ختم کر دوں گی۔ اور جب میں قید میں تھا تو 20 سالوں میں ہماری ملاقات ایک دن بھی نہ ہو سکی، لیکن فاطمہ سے میرا تعلق روح کا تھا، یہ روز میرے خوابوں میں آتی تھی اور ہر دن مجھے جینے کی امید ملتی تھی۔ دوستو، 2 دن قبل جہاں اسرائیلی آرمی کی جانب سے شوہر مجد کو رہا کیا گیا تھا، وہیں گزشتہ روز اسرائیلی حکام اس کو دوبارہ پکڑ کر لے گئے، جس پر فاطمہ اور ان کے بچے چیختے رہے، چلاتے رہے۔ فاطمہ التجا کرتی رہی کہ مجد کو واپس نہ پکڑا جائے، لیکن اسی اسنا میں خوب ہاتھا پائی ہوئی اور فاطمہ ایک مرتبہ پھر اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ قسمت کب تک فاطمہ کا اور امتحان لے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔